Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine. You all will be fine. Today we are going to translate the 7th unit of English first year, and its name is Choice of Career. Choice of Career کا مطلب کیا ہے؟ Choice of Career. Career mean یعنی پیشہ، choice mean مطلب تم نے خود چوز کرنا ہے. تو شارٹ سمری یہ ہے، اس میں ایک بندہ ہے جس کا نام کاشف ہے. اس کا نام کاشف ہے. اس نے کسی اپنے بڑے سے خط میں یہ پوچھا ہے کہ مجھے پیشے کے حوالے سے بتاؤ، میں کون سا پیشہ چوز کروں، کون سا کام میں اسٹارٹ کروں، یعنی مطلب کون سی پڑھائی میں کروں، کیا میں ڈاکٹر بن جاؤں، کیا میں انجینئر بن جاؤں. تو اس طرح یہ اس سے پوچھتا ہے، اور واپسی جواب پہ وہ کہتا ہے کہ بچے یہ پیشہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک بندے کی خود کے اندر جو اس کی ایبلٹیز ہوتی ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. شارٹ سمر یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ جی تم نے یہ کام کرنا ہے تو آپ پھر اس طرح اپنے پیشہ چوز کر سکتے ہیں. تو چلیے ڈیٹیل سے ابھی پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. In your letter you have asked me for selections of career for you. تم نے اپنے خط میں مجھ سے اپنے پیشے کے حوالے سے انتخاب کے حوالے سے پوچھا ہے کہ میں کون سا پیشہ کا انتخاب کروں. I however think میں تاہم یہ سوچتا ہوں that this is the decision you should make on your own کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ تم نے خود کرنا ہے. ابھی یہ جو بڑا ہے یہ بتا رہا ہے کہ تم نے یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ کون سا پیشہ تم نے چوز کرنا ہے. بیکاز ابھی وجہ بتا رہا ہے choosing a career is one of the most important decision you will make in life. ایک پیشے کا انتخاب ایک ایسا اہم چیز ہے زندگی میں کہ تم نے وہ خود کرنا ہے. It's about so much more than deciding what you would do to make a living. کیونکہ یہ تم خود فیصلہ کرو گے، کیونکہ تم نے آگے زندگی خود گزارنی ہے. تم نے جو بھی کام کرنا ہے، اگر تم اس سے پھر تنگ آ جاتے ہو تو تم وہ نہیں کر پاؤ گے. تو اس لیے تم نے یہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کی ایبلٹی یہ ہے کہ وہ آرمی میں مطلب جا سکتا ہے، اور آرمی جو جس طرح بھی سخت زندگی گزارتے ہیں، تو اگر وہ دوسرا پیشہ چوز کرتا ہے، یا فار ایگزامپل وہ ڈاکٹر اس کا مطلب ڈاکٹر کی کوالٹی ہیں اس میں، اور وہ بجائے ڈاکٹر بننے کے بجائے وہ آرمی میں جاتا ہے، تو وہ پھر آرمی میں نہیں کام کر پائے گا. تو اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ تم نے خود لینا ہے. ٹو اسٹارٹ ود اس سے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ think about the most of the time we spend at the work. اس کام کے حوالے سے سوچو جو ہم میں زیادہ تر وقت اس کام پہ گزارتے ہیں. We are on the job approximately 25% of every year. ہم پورے سال 25% اپنا وقت جو ہے اپنے کام پہ گزارتے ہیں. over our lifetime اپنی پوری زندگی میں. this comes to roughly 11.5 years out of 35 years most of us spend working. اگر پوری زندگی میں اگر ہم 35 سال اگر ہماری 35 سال زندگی ہو، وہ کام والی زندگی جس میں ہم کام کرتے ہیں، تو اس 35 سال میں ہم 11.5 سال جو ہے اپنا وقت کام کو دیتے ہیں. فرام دا بگننگ آف اور کیریئر انٹل ریٹائرمنٹ، یعنی اپنے کام شروع ہونے سے ریٹائرمنٹ تک، یعنی جس ٹائم ہم بھرتی ہو جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا آرمی میں جاتے ہیں، پولیس میں جاتے ہیں، تو تب سے لے کے ریٹائرمنٹ تک، یعنی 60 سال پہ بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک the importance of selecting a career with which we are satisfied cannot be overemphasized. the importance of selecting career یعنی مطلب اپنے پیشے کی جو انتخاب ہے، اس امپورٹنس یعنی اس کی جو بھی اہمیت ہے with which we are satisfied، جس سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ not be over emphasized، کو ہم نے زیادہ زور نہیں دینا. while some people are lucky enough to just know، کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ بس جان جاتے ہیں what they want to do کہ اس نے کیا کرنا ہے، and end up in satisfying careers، اور ان کے ساتھ وہ مطلب اپنا سبق ختم کرتے ہیں اور وہ جاب حاصل کرتے ہیں، وہ پیشہ حاصل کرتے ہیں without giving it much thought. اس پہ زیادہ وہ وقت نہیں سوچتے، یعنی زیادہ سوچنا اس پہ ان کو نہیں کرنا پڑتا، سوچنا ہی کرنا پڑتی اس پہ، اور وہ اسی ٹائم وہ کام شروع کر دیتے ہیں یا اس جو جاب شروع کرتے ہیں. موسٹ آف us are not، اور بعض ہم میں سے
یعنی زیادہ ہم میں سے نہیں. مطلب زیادہ لوگ یہی پنچ میں رہتے ہیں، اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سی جاب ہم نے حاصل کرنی ہے. ایک بندہ ہوتا ہے ایک پڑھائی کرتا ہے، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، ایک بندہ ایک پڑھائی کرتا ہے، جاب دوسرے کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اسی طرح ہم نے ایک گول سیٹ کرنا ہے بالکل سٹارٹ سے کہ ہم نے کون سا جاب حاصل کرنا ہے، پھر وہ جاب کے حوالے سے ہم نے سبق پڑھنا ہے اور اس جاب کو ہم نے حاصل کرنا ہے. تو آگے پڑھتے ہیں. مینی پیپل ڈونٹ پٹ انف ایفرٹ ان ٹو چوزنگ آکوپیشنس اور پک دم فار دا رانگ ریزن. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اس پہ زور نہیں دیتے یا زیادہ تر اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ ہم نے کون سا آکوپیشن یعنی اپنے لیے پیشہ چوز کرنا ہے، اور پک دم فار دا رانگ ریزنز، یا کسی غلط وجہ سے وہ ایک پیشے کو انتخاب کرتے ہیں. مے بی دے چوز کیریئرز دیٹ سیم سیکیور اور پے ویل. بعض لوگ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسا پیشہ انتخاب کرتے ہیں جس میں ان کو اپنی زندگی زیادہ محفوظ دکھائی دے رہی ہو اور اس کو زیادہ کمائی اس جاب سے مل رہی ہو. دے دن اینڈ اپ انہیپی. تو پھر وہ بہت پریشانی کا سامنا کرتے ہیں. The best way to make sure that doesn't happen to you is to make a well thought out decisions. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے پریشانی سے بچنے کے لیے کہ تم نے ایک اچھا فیصلہ کرنا ہوتا ہے بالکل سٹارٹ سے. I would like to give some pragmatic suggestions that will help you in the selections of career. میں کچھ آپ کو ایک pragmatic suggestions عملی تجاویز، میں تم کو کچھ عملی تجاویز دے رہا ہوں، تاکہ تمہیں اپنی جو پیشہ ہے اس کی انتخاب میں پھر وہ تمہارا مدد کرے گا. The first اسٹیپ ان یور چوائس آف کیریئر. ابھی یہ اسٹیپس بتا رہا ہے نا، یہ بچے میں سب کو بتا رہا ہوں، آپ نے سب نے یہ اپنی زندگی پر بھی آپ نے یہ مطلب عمل کرنا ہے ان پہ. اسی طرح آپ لوگوں نے بھی اپنا جو آپ کا وہ مطلب کیریئر ہے، پیشہ جو بھی آپ انتخاب کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ ان پہ بھی اپلائی کریں. کیا تم غلط جا رہے ہو یا صحیح جا رہے ہو. ابھی کچھ اسٹیپس پڑھتے ہیں. اس میں اسٹیپس میں کیا ہے. دا فرسٹ اسٹیپ ان یور چوائس آف کیریئر از سیلف اسسمنٹ. اپنے پیشے کے انتخاب میں سب سے پہلے اپنے آپ کو جانچنا ہے، خود کا محاسبہ کرنا ہے. ان ریٹروسپیکشنز، اور اپنے ماضی کے حساب سے تم نے اس کو دیکھنا ہے. وٹ ڈو آئی نو اباؤٹ مائی سیلف. میں اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں. ڈٹرمننگ واٹ یور اسکلز آر. آپ یقین کریں کہ تمہارے کون سے اسکلز ہیں، کہ کیا تمہارے پاس کون سے ایسے مہارتیں ہیں. واٹ یو انجوائے ڈوئنگ. تم کیا کام کرتے وقت مطلب کیا تمہیں پسند ہے جب تم کرتے ہو. اینڈ واٹ از امپورٹنٹ ٹو یو. اور کیا تمہارے لیے بہت زیادہ اہم ہے ان یور ورک، تمہارے کام میں. اینڈ لائف از اے پارٹ آف دا پروسیس آف سیلف اسسمنٹ. اور زندگی جو ہے اسی طرح اپنے خود کی محاسبے کا عمل ہے. وچ از فنڈامنٹل ٹو. یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں. وچ از فنڈامنٹل ٹو کیریئر ڈیولپمنٹ. یہ بہت زیادہ اہم چیزیں تم نے اس میں احتیاط کرنا ہے کہ knowing what matters to you makes it so much easier to make your way to great job. knowing what matters. تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ کیا چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، یعنی is so much easier to make your way to a great job. کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہارے لیے راستہ کو بہت زیادہ آسان کرتی ہیں کہ تم اپنا جاب جو ہے یعنی پیشہ جو ہے وہ حاصل کرو. You should also take time to examine the activities. تمہارے پاس اتنا وقت بھی ہونا چاہیے کہ تم اپنے سرگرمیوں کے بارے میں بھی جان سکو. activities you like to do when you are not working. وہ وقت میں جو تم کام نہیں کرتے اس میں ایسی کون سی سرگرمیاں ہیں جو تم کرتے ہو اور خوش بھی ہوتے ہو، تو تمہیں ان سرگرمیوں کے حوالے سے بھی جاننا چاہیے. Your hobbies and leisure pursuits can give you great insight into the future career paths. اور تمہاری جو مشاغل ہے، ہابیز یعنی مشاغل جو ہے تمہارے، یا فرصت وقت میں جو تمہاری سرگرمیاں ہیں، can give you great insight. یہ تمہیں بہت زیادہ رہنمائی دیتی ہے into your future career paths. یعنی جو تمہارے مستقبل کا راستہ ہے کام کا، یعنی تمہارے پیشے کا، تو اس میں بہت زیادہ
مدد دیتی ہیں. اٹ شوڈ ہیو ایور ٹو بی کیپڈ ان مائنڈ, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے دیٹ نتھنگ از کانسٹنٹ, کہ کوئی چیز بھی بالکل مسلسل نہیں رہتی, ایکسیپٹ چینج, ماں سوائے تبدیلی کے. ایوری باری چینج, ہر بندہ مطلب بدل جاتا ہے. از ڈو اور لائکس اینڈ ڈس لائک, جس طرح ہمارے پسند اور ناپسند ہوتے ہیں. ہمیں ایک چیز پسند ہوتی ہے ایک دو دن یا ایک مہینے, پھر نیکسٹ منتھ وہ چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی. Something we loved doing to 2 years ago may now gives us displeasures. کوئی ایسا کام جو 2 سال ہم پہلے کر رہے تھے ہمیں مزہ آ رہا تھا, ابھی 2 سال کے بعد ہمیں مزہ نہیں آ رہا, تو ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. always take time, ہمیشہ دھیان دیا کرو, to reflect on the things, ان چیزوں پہ in your life, تمہاری زندگی میں, that you feel most strongly about, جو جس کے حوالے سے تم بہت زیادہ محسوس کرتے ہو. make a list of your likes and dislikes, تم کیا کام کرو, ایک کام کرو, اپنے لائکس یا ڈس لائکس, جو چیزیں یا کام پسند ہے اس کی بھی ایک لسٹ بناؤ, جو تمہیں پسند نہیں ہے اس کی بھی ایک لسٹ بناؤ. نیڈز اینڈ وانٹس, جو تمہیں ضرورت ہے اور جو چیز تمہیں چاہیے اس کی بھی ایک لسٹ بناؤ. ریفلیکٹ آن یور کرنٹ کیریئر پاتھ, جو تمہارا اب بھی جو تم نے چوز کیا ہوا ہے پیشے, اس کے حوالے سے بھی تم سوچو. اف یور جاب اینڈ کیریئر فال انڈر لائک, اگر تمہارا پیشہ اور تمہارا کام اسی لائک کی جو تم نے لسٹ بنائی ہے اس کے اندر اگر آتا ہے, یو نو, پھر تم جانتے ہو دیٹ یو آر اسٹل آن دا رائٹ پاتھ, کہ تم ابھی بالکل صحیح راستے پر ہو. ٹیک ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ یور انٹرسٹ, اب وقت ہے تمہارے پاس, وقت لو, اپنی دلچسپیوں کے حوالے سے سوچو. اینڈ دا موٹیو, اور تمہارے وہ مقصد دے ڈرائیو یور سینس آف سکسیز اینڈ ہیپینس, جو تمہیں تمہاری کامیابیوں کی طرف اور خوشیوں کی طرف لے کے آتا ہے. آفٹر یو ہیو آئیڈینٹیفائی یور انٹرسٹ, اس کے بعد کہ تم نے جب اپنا جو تمہارا انٹرسٹ ہے, جس چیز میں تمہارے دل لگتی ہیں, اس کے حوالے سے تمہیں پتہ لگ جاتی ہیں. سرچ فار آکوپیشن, ایسے پیشے کے حوالے سے اب تلاش کرو. فار ایگزامپل, اف یو لائک چلڈرن, اگر تمہیں بچے پسند ہے اور ریڈنگ, یا تمہیں پڑھنا پسند ہے, ایکسپلور اے کیریئر ان ارلی ایجوکیشن, تو تم کیا کرو, جو تمہاری بالکل ارلی ایجوکیشن ہے یعنی 1 سے لے کے 5 تک, اس میں تم ایکسپلور کرو, یعنی وہ جاب حاصل کرو. لائبریری سائنسز, یا تم لائبریری میں چلے جاؤ, ادھر بکس پڑھے رہتے ہیں. کیریئر سچ ایز اے ڈے کیئر ورکر اور پیڈریاٹک نرس, ایلیمنٹری اور مونٹیسری ٹیچرز, اور آلسو آپشنز دیٹ allow you to work with children, اور ایسے کام, ایسا پیشہ جو تمہیں مطلب تم دوسروں کی مدد کرتے ہو, یا اس طرح مونٹیسری کی بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے, اور آلسو آپشنز, تو یہ بھی کچھ آپشنز ہے دیٹ allow you, جو تم کو اجازت دیتی ہیں ٹو ورک وتھ چلڈرن, کے بچوں کے ساتھ تم کام کرو. سملرلی, اور اسی طرح اف یو ٹیک انیشیٹو, اگر تم آغاز لیتے ہو ان ہیلپنگ ادرز اینڈ اسسٹ پیپل ان دیئر کریٹیکل اسٹیج, کہ تم لوگوں کی مدد کرتے ہو ان کی سخت حالات میں, یو کین آپٹ فار میڈیکل پروفیشنز اینڈ سو آن, تو تم طبی جو وہ ہے پروفیشن ہے, یعنی تم وہ چوز کر سکتے ہو, یعنی ڈاکٹر بن سکتے ہو, نرس بن سکتے ہو. نو دیٹ یو ہیو فوکسڈ آن اے اسپیسیفک کیریئر بیسڈ آن یور انٹرسٹ, اب اگر تم نے اپنے لیے ایک ایسا پیشہ چوز کیا ہوا ہے جو تمہیں پسند ہے, آئیڈینٹیفائی دا ایجوکیشنز, تو اس کی اب تم نے کیا کرنا ہے, تم نے اپنے لیے پہلے پیشہ سلیکٹ کیا, آئیڈینٹیفائی دا ایجوکیشنز, ابھی جو ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی تعلیم حاصل کرنا ہے اس کے حوالے سے تم ابھی جان چکے کتنا تعلیم اس کو ریکوائرڈ ہے, کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے اس کے لیے. نالج, کون سا علم ہونا چاہیے, ان اسکلز, اور کون سی مہارتیں ہونی چاہیے, اٹ ریکوائر, جس کو وہ یعنی جو پیشہ ہے اس کی ضرورت ہوتی ہیں, تو وہ ساری چیزیں تم حاصل کرو. سم کیریئرز, کچھ پیشے جو ہیں may be started with high school diploma, تو وہ صرف اگر ہائی اسکول میں تم ڈپلوما حاصل کرتے ہو تو اسی سے آپ کو مل جاتے ہیں. ادر may require a 2 year اور 4 year degree, اور بعض جو ہوتے ہیں ان کو 2 یا 4 سال کی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے. some fields required certifications of your own chosen path, اور کچھ ایسے فیلڈ بھی ہیں, کچھ ایسے
پیشی بھی ہیں جس کو صرف سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اف یو چوز اے کیریئر ان پروجیکٹ مینجمنٹ, اگر تم پروجیکٹ مینجمنٹ والا پیشہ کو انتخاب میں لیتے ہو, یو مے فائنڈ دیٹ سرٹن آپشنز پوزیشنز ریکوائر اے سرٹیفکیشن, کہ اس میں کچھ ایسے مطلب پوزیشنز ہوتے ہیں جس میں وہ مطلب اگر تم نے وہ بننا ہے تو اس کے لیے جسٹ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی ادارے سے تم نے جسٹ سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے. اف یو وانٹ ٹو بی انجینئر, اگر تم انجینئر بننا چاہتے ہو, یو ول ہیو ٹو پلان یور کیریئر اکارڈنگلی, تو تم نے اس کے حوالے سے اپنا پلان پھر بنانا ہوتا ہے. موو اوور اف یو آر گڈ ایٹ میتھمیٹکس, اگر تم میتھمیٹکس میں بہت زیادہ اچھی ہو, اینڈ نومرسی ادر بیٹر ٹو بی آف مینجمنٹ اکاؤنٹ ان فائنانس, تو تم نے پھر مینجمنٹ یا اکاؤنٹ فائنانس میں پھر تم نے وہ پیشہ انتخاب میں لینا ہے. اٹ از ورتھ نتھنگ, یہ قابل غور ہے, دیٹ یو شوڈ کنسیڈر فیکٹرز بیہائنڈ پرسنل پریفرنسز, کہ تم نے اس پہ عوامل پہ غور کرنا ہے اپنے ترجیحات کے حوالے سے. وٹ از کرنٹ ڈیمانڈ فار دا فیلڈ, کہ جو آج کل جو تم جس فیلڈ کا تم نے انتخاب کیا ہے اس کا طلب کیا ہے. یو ہیو چوزن, جو تم نے ابھی چوز کیا ہے. اف دا ڈیمانڈ از لو, اگر اس کا ڈیمانڈ جو ہے یعنی طلب کم ہے, اور انٹر از ڈیفیکلٹ, اور اس کے اندر جانا بہت مشکل ہے. آر یو کمفرٹیبل ود دا رسک, کیا تم اس خطرے کے ساتھ نمٹنا تمہارے لیے پھر مطلب تم نمٹ سکتے ہو اس خطرے کے ساتھ. وٹ کوالیفیکیشنز اور ریکوائرڈ, کون سی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہیں اس جاب کے لیے, اور انٹر ٹو دا فیلڈ کی اس پیشے میں تم اندر جا سکو, جاب حاصل کرو. ول اٹ ریکوائر ایڈیشنل ایجوکیشن اور ٹریننگ, کیا اس کو اور اضافی تعلیم کی اور تربیت کی ضرورت ہوگی. ہاؤ ول سلیکٹنگ دس آپشن افیکٹ یو اینڈ ادر ان لائف, اسی طرح اگر تم اس جاب کو چوز کرتے ہو, پیشے کو سلیکٹ کرتے ہو, تو تمہاری زندگی پر اور تمہارے ساتھ جو دوسری لوگ ہیں اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گی اس کی. گیو ایڈوائسز فرام فرینڈس, گیدر ایڈوائسز فرام فرینڈس, اپنے دوستوں سے تم مشورے حاصل کرو. کلیگز, جو تمہارے دوست کام ساتھ پڑھتے ہیں. اینڈ فیملی ممبر, جو تمہارے فیملی ممبرز ہیں اس سے. اینڈ آلسو انٹریکٹ ود دوز ہو آر آلریڈی ان دس فیلڈ, اور ان لوگوں سے یعنی جو بھی پیشہ تم انتخاب کرتے ہو تو ان میں ان فیلڈ کے لوگوں سے جو آلریڈی اس جاب پہ ہیں اس کے ساتھ تم اس کے ساتھ بات کرو, اس سے کچھ انفارمیشن گین کرو. کنسیڈر پوٹینشیل آؤٹ کم, اور امکانی نتائج اس سے نکالو. ان بیریئرز, جو رکاوٹیں ہوتی ہیں فار ایچ آف یور فائنل پوزیشن, جو تمہاری آخری جو پوزیشن ہوتی ہیں اس میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کے لیے تم امکانی نتائج نکالو. اف یو آر پریگمیٹک اینڈ پریکٹیکل ان یور چوائس آف کیریئر, اگر تم اپنے چوائس آف جو تمہارا پیشہ ہے اس میں حقیقت پسندی طور پر تم اپنی طور پر حقیقت پسندی کے ساتھ اس کے ساتھ نمٹا سکتے ہو, دین کریٹ یور کیریئر ایکشن پلان, تو تم پھر اپنے لیے جو کیریئر ایکشن پلان ہے, جو منصوبہ ہے وہ بناؤ. اٹ از امپورٹنٹ, کیونکہ منصوبہ بنانا بہت زیادہ اہم ہے. ٹو بی ریئلسٹک, کہ تم نے حقیقت پسندی کے ساتھ. اباؤٹ ایکسیپشنز اینڈ ٹائم لائن, کہ تم نے وقت کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ تم نے پلان بنانا ہے. ڈے ڈریمنگ, یعنی خیالی دن میں خیالات کے ساتھ رہنا, یعنی دن میں بالکل خیالوں کی والی دنیا میں رہنا. اوور ایکسپیکٹیشن, زیادہ بے جا توقعات. ان سیٹنگ ان ریئلسٹک گول, اور بے مقصد اپنے لیے مقصد رکھنا جس کی کوئی معنی نہ ہو, بے معنی مقاصد رکھنا. اینڈ میں ڈیٹریکٹ یو فرام یور ڈریم جاب, جو تمہارا جو ڈریم جاب ہے یعنی تم جو بننا چاہتے ہو اس سے وہ تمہیں ہٹا سکتی ہے راستے سے. رائٹ ڈاؤن اسپیسیفک ایکشن اسٹیپس ٹو ٹیک ٹو اچیو یور گول, جو تم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے اس کے لیے جو بھی تم نے اسٹیپس لینے ہیں اس کو تم ایک پیج پہ لکھو. اینڈ ہیلپ یور سیلف اسٹے آرگنائزڈ, اور خود کی مدد کرو کہ تم بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہو. چیک دیم, اس کو بار بار اس پہ نشان لگاؤ. ایز یو کمپلیٹ دیم, جو تم نے اسٹیپس لکھے ہیں اور جو تم ان میں اسٹیپس میں کمپلیٹ کرتے ہو تو اس پہ ٹک کا نشان لگایا کرو.
بٹ فیل فری ٹو امینڈ یور کیریئر، لیکن بالکل آپ آزادانہ طور پر سوچیں کہ تم نے خود کو ٹھیک، امینڈ مین ٹھیک کرنا، کہ تم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، یور کیریئر جو تمہارا پیشہ ہے، ایکشن پلان از نیڈیڈ، اگر تمہارے ایکشن پلان میں جو بھی کوئی کریکشن ہوتی ہیں تو تم نے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، یور گولز اینڈ پرائیورٹیز میں چینج، تمہارے جو مقاصد ہوتے ہیں تو وہ اکثر وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، اینڈ دیٹس پرفیکٹلی اوکے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اٹ از ہوپ، یہ امید کی جاتی ہیں that these suggestions or steps will serve as a beacon in the choosing your career، کہ جو میں نے ابھی جو سجیشنز دی ہیں اور جو اقدامات میں نے تمہیں بتائے ہیں، یہ تمہارے جو پیشے کا انتخاب والا راستہ ہے اس میں تمہیں مشغل راہ بنے گا۔ اف یو ہیو اینی کوائریز، اگر تمہیں کوئی بھی سوالات ہو اور کنفیوژن، اگر تم کنفیوز ہو ریگارڈنگ دا چوائس آف یور کیریئر، اپنے پیشے کے حوالے سے مزید، ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک، تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، آپ بغیر ہچکچائے پوچھ سکتے ہیں۔ آئی وش، میں یہ آپ سے یہ توقع کرتا ہوں آئی وش یو دا بیسٹ آف لک فار یور فیوچر کیریئر، میں آپ کی جو فیوچر کیریئر یعنی تمہارے پیشہ ہے اس کے لیے دعا گو ہوں، وتھ کائنڈ ریگارڈز ڈاکٹر جمشید۔ تو یہ جو بندہ تھا اس نے ڈاکٹر جمشید کو یہ خط لکھا تھا، اور یہ ڈاکٹر جمشید نے ابھی اس کی مطلب اس کو جواب دیا۔ تو اس میں یہی بتایا اس نے کہ یہ جو چوائس آف کیریئر ہے، یہ ایک پیشہ تم نے خود کے لیے چوز کرنا ہوتا ہے، خود کی ایبلٹیز دیکھنے ہیں، پھر اس کی حوالے سے سبق کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ کیا تم وہ سبق پڑھ سکتے ہو، پھر وہ جاب کے حوالے سے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ جاب ایزیلی حاصل ہوتی ہے یا مشکل سے حاصل ہوتی ہے، کیا اگر وہ جاب تمہیں حاصل ہو سکے تو کیا تم اس کو پھر کیری آن کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ کٹس نہیں لگا سکتے، کسی بھی آپریشن کے دوران اگر وہ کٹ لگاتے تو خود بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آرمی میں جانا چاہتے ہیں، لیکن آرمی میں جانے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی آپریشن کی اس کو پھر بھیج دیتے ہیں تو وہ لڑائی نہیں کر سکتی، مطلب کسی کو مار نہیں سکتی دشمنوں کو۔ تو اسی طرح لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا تم اس جاب میں فٹ ہو یا نہیں، تو یہ سب سے بڑی بات ہے جو میٹر کرتی ہیں تمہارے چوائس آف کیریئر میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو۔